اچھا، تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے کلاس سال دوم کا مصادر کا بطور امدادی فعل کے مصادر کا بطور جملوں میں استعمال کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کے جو رولز ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ رولز ان کے کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کی تعریف دیکھیں گے۔ مصدر کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو خود کسی لفظ سے نہ بنے مگر اس سے بہت سے الفاظ بنے، یعنی ایسا لفظ ہے جس سے کوئی لفظ خود تو کسی سے نہیں بنا ہوتا اور اس سے اور الفاظ نہیں بنتے، مطلب یہ خود بھی کسی سے نہیں بنتا اور نہ اس سے اور لفظ بنائے جا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے، مطلب آخر میں نہ آتا ہے۔ یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، دینا، آنا، جانا، سب کے آخر میں نہ ہی آئے گا۔ تو فعل کیا ہے؟ ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اس سے زمانے کا اظہار ہوتا ہے۔ بالحاظ استعمال فعل ناقص اور فعل تام، مطلب فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کہا جاتا ہے۔ امدادی فعل ایسا فعل معاون یا ناقص جو کسی دوسرے فعل کے ساتھ مل کر فعل مرکب بنائے، فعل کے مفہوم کو واضح کرتا ہے، فعل کے بعد اور جملہ کے آخر میں آتا ہے۔ امدادی فعل جس کو ہیلپنگ ورب کہہ سکتے ہیں آپ، امدادی فعل جو اصل فعل کی مدد کرتا ہے۔ اور امدادی فعل کے جو فوائد ہیں اس میں جملے میں فصاحت اور زور پیدا ہوتا ہے، اور روانی اور سلاست اس میں آتی ہے، اور معنی میں جو ہے نا یہ وسعت پائی جاتی ہے، اور زمانے کا تعین ہوتا ہے۔ یاد رکھیں عمر یہاں پر زمانے کا جو تاثر ہے یہاں استعمال نہیں ہوتا مصدر میں، لیکن جب ہم اس کو امدادی فعل کے طور پر استعمال کریں گے تو اس میں زمانے کا اظہار ہوگا۔ اب لفظ آنا، جانا، پڑھنا، ڈالنا، جتنے بھی یہاں لفظ استعمال ہوئے ہیں اس میں جو زمانے کا استعمال ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب لفظ ہے آنا، کب آیا، جانا کب گیا، ٹھیک ہے نا، پڑھنا کوئی پتہ نہیں، رکھنا، ڈالنا، یہ سارے الفاظ میں زمانے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ کون سے زمانے میں آیا، ماضی میں تو گیا ہے، مستقبل میں یا حال میں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کے جو اصول ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اصول میں سے یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے، دیا گیا لفظ جملہ کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا۔ اب یہاں مثال دیکھ لیں، دینا، اب دیا ہوا لفظ، اب یہاں یہ بھی بتا دوں یہ ٹوٹل 18 امدادی افعال ہیں، یہی آپ کے پیپر میں آئیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوں گے، یہی 18 ہی ہیں، تقریباً یہی آئیں گے، دینا، جانا، ڈالنا۔ اب یہی سے ہم نے جملے بنائے ہیں، دینا اس نے اپنا کام مکمل کر دیا، پھر غور کریں، دینا سے ہم نے کس میں کنورٹ کیا، تبدیل کیا، دیا میں، دینا سے دیا میں تبدیل کیا آپ نے۔ لینا، میں نے کچھ رقم بچا لی، اب لینا سے لی۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی جو دوسرا پوائنٹ ہمیں بتاتا ہے، امدادی فعل سے قبل لازماً ایک مستقل فعل آئے گا، دو فعل ایک ساتھ ہوں گے، پہلے مستقل فعل آئے گا اور جو دیا گیا ہے وہ آخر میں آئے گا۔ اب یہاں دیکھیں، کر، یہ مستقل فعل ہے، ڈو مطلب کر مستقل فعل ہے، اور دیا گیا جو ہے وہ آخر میں، اور اس سے پہلے ایک فعل آیا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیں، میں نے کچھ رقم بچا لی، اور لینا سے لی لکھا ہے اور آخر میں یہاں دیکھیں دیا گیا جو یہ والا ہے نا حصہ دیا گیا یہ آخر میں آئے گا، اس سے پہلے بھی ایک فعل، مطلب دو فعل آپس میں ایک ساتھ ہوں گے۔ جو دیا گیا فعل ہے مطلب ایک جملہ ہے، اس میں یہ لکھا ہو گیا آنا، مختلف جملے بنے ہوں گے پیپر میں اور اس میں آپشن دیے گئے ہوں گے، آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک آپشن کون سا ہے۔ تو آپ کیسے سلیکٹ کریں گے یہ ٹھیک والا کون سا؟ آپ نے دیکھنا ہے جملے میں کہ کس جملے میں دو فعل ایک ساتھ اکٹھے کھڑے ہیں، مطلب اگر دینا ہے تو اس کو آخر میں وہ دینا کا لفظ دیا میں تبدیل کیا ہوگا آخر میں، اور اس سے پہلے ایک اور فعل بھی ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں کر بھی فعل ہے، دیا بھی فعل ہے، دو فعل ایک ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ والا جملہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آنا، آپ مجھے گھر چھوڑ آؤ، اب آنا کو اس نے تبدیل کیا ہے، اصل فعل تبدیل ہو جائے گا، اصل فعل آنا، جانا، پڑھنا، ڈالنا ایسے نہیں کہا، وہ تبدیل ہو جائے گا دوسری حالت میں، اس سے زمانے کا ایجاد ہوگا اور اس سے پہلے ایک مستقل فعل آئے گا۔ جانا میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا، یاد رکھیں جو جانا ہے وہ گیا میں تبدیل ہو جائے گا۔ پڑھنا، ہمیں کالج تک پیدل جانا پڑا۔ رہنا، وہ پڑھنے کے بعد سو رہا، سونا بھی فعل ہے اور رہا بھی، رہنا سے رہا فعل ہے۔ ہونا، تم نے مہنگائی کے بارے میں سنا ہوگا، سننا بھی فعل ہے اور وہ
ہوگا بھی۔ اسی طرح یہاں کچھ اور لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں چوتھا جو پوائنٹ ہے، جملہ میں ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل ہوگا، مطلب دو فعل ہوں گے جملے میں، ایک مستقل فعل ہوگا، دوسرا دیا گیا فعل ہوگا، مطلب دو فعل ایک ساتھ اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ پانا، تم یہاں سے نہیں نکل پاؤ گے، اب پانا سے پاؤ لکھا ہے اور اس سے پہلے ایک فعل نکلنا، یہ بھی فعل ہے نا، دو فعل ایک ساتھ ہوں گے۔ اور کرنا، اللہ ہی اللہ کیا کرو، کرنا سے کرو اور اس سے پہلے ایک فعل لگایا گیا ہے کیا۔ دیوانہ جنگل میں جا نکلا، نکلنا سے اس نے آخر میں اس کو لگایا ہے، مطلب یوں ذہن میں رکھے کہ جو بھی لفظ ان میں سے دیا گیا ہوگا نا، یہ آخر میں آئے گا جملے کے لاسٹ میں، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آخر میں آئے گا، اور اس سے پہلے ایک اور فعل بھی ہوگا، مستقل فعل جس کو کہیں گے، وہ فعل بھی لازم آئے گا، مطلب دو فعل ایک ساتھ ہوں گے، جو دیا ہوا فعل ہوگا وہ جملے کے کہاں آئے گا؟ آخر میں، وہ کہاں آئے گا؟ آخر میں، مطلب دو فعل ہوں گے جملے میں، یہاں پر یہ والے لفظ لکھے ہوں گے، یہ سارے اقارہ جو ہیں انہی کے جملے میں ہوں گے، اس سے اور کوئی نہیں ہوگا، یہ سارے اقارہ جملے ہیں یاد کر رہے ہیں آپ کے حساب میں شامل ہیں۔ یہ جو دیے گئے لفظ ہیں نا، یہ آخر میں آ جائیں گے اور پورا تبدیل کیے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈالنا سے ڈالا، پڑھنا سے پڑھا، رہنا سے رہا، ہونا سے ہوگا، بیٹھنا سے بیٹھا، مطلب یہ تھوڑا تبدیل کیے ہوں گے اور جملے کے آخر میں آئیں گے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ جو اصول چار لکھے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، دیا گیا لفظ جو مصدر کا آنا، جانا، پڑھنا، ڈالنا، رکھنا، یہ جو ہم لکھے ہوئے ہیں، ایک تو یہ فعل آخر میں آئیں گے، امدادی فعل کے طور پر آخر میں آئیں گے، اور دوسرا کیا ہے، ان سے پہلے ایک لازمن مستقل فعل آئے گا، اور تیسرا کیا ہے، فعل امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ، ان کے درمیان سپیس نہیں ہوگی، بالکل فاصلہ نہیں ہوگا، ایک ساتھ ہوں گے۔ آپ یہاں دیکھیں، دینا، اس نے اپنا کام مکمل کر دیا، کر اور دیا کے درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سپیس ہے، کوئی اور جملہ ہے، کوئی اور لفظ ہے، نہیں ہے بالکل بھی، تو اس لیے ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، دو فعل ایک ساتھ ہوں گے اور آخر میں ہوں گے، دیا گیا فعل لاسٹ میں ہوگا، مستقل فعل اس سے پہلے آئے گا، مطلب دونوں فعل ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو یہ تو ہمارا تھا آج کا ٹاپک، مصادر کا بطور امدادی فعل جملوں میں استعمال۔ ہم نے سمجھا کہ مصدر کیا ہے، ایسا کرنا ہے جس سے کوئی لفظ نہیں بنتا اور نہ اس سے آگے کوئی بنایا جا سکتا ہے، کسی بھی زمانے کا اظہار نہیں ہوتا اس میں۔ فعل ہم نے دیکھا کہ کسی کام کا کرنا یا ہونے کو فعل کہا جاتا ہے، امدادی فعل فعل معمن ہوتا ہے جو کسی دوسرے فعل کے ساتھ مل کر مرکب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے بننے کو کہتے ہیں، مرکب فعل بنائے گا، اور مرکب تو امدادی فعل ان کے کلام میں فصاحت اور زور پیدا ہوتا ہے، معنی میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور بنانے کے لیے چار اصول ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جملے میں نشاندہی کرنی ہے کہ دیا گیا لفظ جملے کے آخر میں آئے گا، اس سے پہلے ایک لازمن مستقل فعل آئے گا۔ تو یہ تو تھا ہمارا سال دوم کا گرامر کا ٹاپک۔